الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران مسلک جعفریہ، بزرگان قوم ملت، قرآن مجید میں پروردگار عالم اپنے بندوں سے بالمشافہہ گفتگو کر رہا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم. اے میرے بندے، تو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا. یعنی جیسے جیسے انسان کا شکر بڑھے گا، ویسے ویسے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. پروردگار عالم نے ہمیں اس روئے زمین پر بھیجا، صحیح و سالم، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، زبان، قوت شامہ لامسہ، ہر نعمت عطا کی. سپوز کریں اگر پروردگار عالم ہمیں ایک ہاتھ سے معزول کر دیتا تو کیا ہم اس کی قدرت کاملہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ جواب ملے گا. اگر پروردگار عالم ہمیں ایک پیر سے معذور کر دیتا تو کیا ہم اس کی قدرت کو چیلنج کر سکتے تھے؟ جواب دیں گے. یعنی پروردگار عالم نے ہمیں دماغ جیسی نعمت عطا کر کے کاروبار زندگی کا ایک طریقہ بتایا. ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور سانسوں کی آمد و رفت پیدا کر کے ہمیں حیات کا ایک ذائقہ بتایا. یہ پروردگار عالم کی ایک بہترین نعمت ہے. اگر یہ ساری نعمتیں پروردگار عالم ہم سے سلب کر دیتا تو ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم اس کی قدرت کو چیلنج کر سکتے. تو ظاہر ہے پروردگار عالم نے اگر ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہے تو پھر ہمارا تقاضا کیا بنتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم ان نعمتوں پر شکر ادا کریں. اور شکرانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے کانوں میں صدائے اذان پہنچے، ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے خانہ خدا میں داخل ہو جائے. اور جب ہم نے شکرانے کی نعمت سے لبیک اللہم لبیک کا وظیفہ پڑھتے ہوئے خانہ خدا میں قدم رکھا، ہم نے اپنی جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں چھکا کے کہا: پروردگار، کیا میرے سجدے قبول ہو گئے؟ کیا میری عبادتیں قبول ہو گئی؟ کیا میری تسبیحات قبول ہو گئی؟ کیا میری تعقیبات قبول ہو گئی؟ اللہ آواز دے گا: میں سجدوں کی کثرت کی بنیاد پر عبادت قبول نہیں کرتا. میں سجدوں کی کثرت کی بنیاد پر عبادت قبول نہیں کرتا ہوں، میں خلوص اور للہیت کی بنیاد پر اعمال قبول کرتا ہوں. اب عزیزان محترم، ہمیں کیسے یہ پتہ چلے کہ ہم کاروبار زندگی چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھ کر عبادت پروردگار انجام دینے کے لیے خانہ خدا میں داخل ہو گئے؟ ایسے ہی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کہ مولا، ہم اپنی مصروفیات چھوڑ کر، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر عبادت کرنے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ ہماری عبادتیں قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں، اللہ ہماری نمازیں قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں، اللہ ہماری مجالس قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ بھائی، ہم ایک ضروری کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے ضروری یہ عبادت ہے.
ہم عبادت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئے، شب جمعہ آ گئی، ہم نے مختصر سی مجلس رکھ لی، ہمیں کیسے یہ پتہ چلے کہ اللہ ہماری ان مجلسوں کو قبول کر رہا ہے یا نہیں، ہماری نمازوں کو قبول کر رہا ہے یا نہیں؟ میں اپنے نوجوانوں کے ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو چھٹے امام نے اپنے چاہنے والے کو بتایا ہے۔ جب سوال کرنے والے نے پوچھا ہے فرزند رسول بتائیں تو صحیح، ہماری عبادتیں قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں، ہماری نمازیں قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہمارے چھٹے امام نے ایک بہترین میزان بتائی ہے، ہمیں بھی اسی میزان پر اپنے اعمال کو تولنا ہے۔ امام کہتے ہیں میرے چاہنے والے سن، اگر نماز پڑھنے سے تیرے گناہوں میں کمی پیدا ہو رہی ہو، اللہ اکبر، اگر نماز پڑھنے سے تیرے گناہوں میں کمی پیدا ہو رہی ہو تو پھر سمجھ جانا اللہ تیری عبادتیں قبول کر رہا ہے، اللہ تیری مجلسیں قبول کر رہا ہے، اللہ تیرے سجدے قبول کر رہا ہے۔ لیکن اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے، مومن بھائی کی غیبت بھی کر رہا ہے، اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوریاں بھی کر رہا ہے، اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے، بیواؤں کا حق بھی مار رہا ہے، اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے، یتیموں کو ستا رہا ہے، تو پھر سمجھ جانا یہ عبادت نہیں ہے، شیطانی عادت بن کر رہ گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر عبادت کرنے سے ہمارے گناہوں میں کمی واقع ہو رہی ہے تو پھر اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، ہم کیسے اعمال انجام دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے؟ کیا اللہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو مان کیوں رہے ہیں؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والا، ہر سمجھدار انسان یہ کہے گا جب ہم نے اسے دیکھا نہیں تو ہم مان کیوں رہے ہیں؟ ہم مان اس لیے رہے ہیں کیونکہ اہل بیت نے بتایا کہ وہ ہے، اہل بیت نے بتایا کہ وہ ہے۔ اب ظاہر ہے میرے سامنے ایک ٹیم مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک جملہ جلدی سے کہہ دوں، اہل بیت نے بتایا کہ وہ ہے، یعنی اہل بیت کی ہاں کو پروردگار کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا عظمت محمد بھائی، ہم نے پروردگار کو دیکھا نہیں، ہم کیسے اعمال انجام دیں کہ اسے پسند آ جائے؟ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، 10 سے 15 منٹ میں پوری مجلس مجھے ختم کر دینی ہے۔ 2-3 پیغامات ہیں ادارے تنزیل مکاتب کے جو آپ کی خدمت میں پہنچانے کی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک نوجوان ہے جس کی شادی ہوئی، حجرے عروسی میں آیا، فرسٹ نائٹ، پہلی رات بیگم صاحبہ نے فرمائش کر دی میرے لیے ایک ایسا سونے کا ہار بنوا دو جو مجھے پسند آ جائے۔ اب بیوی کی محبت میں مخمور گھر سے باہر نکلا، صراف خانے کی دکان پر آیا، کچھ دکانیں کھلی تھی، کچھ اب کھلی تھی، ایک دکان کھلنے والی تھی، اس کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ ایک ایسا ہار بناؤ جو میری بیوی کو پسند آ جائے۔ سنار نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مجھے علم غیب نہیں آتا، مجھے علم غیب نہیں معلوم ہے، اپنی بیوی کی پسند اور ناپسند بتا دو تاکہ اسی کے مطابق میں ہار بنا سکوں۔ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ گھر سے چل کر میری دکان پر آ کر پسند بتا دے۔ کہا خبردار، میری بیوی ہے پردے دار، پردے میں رہنے والی، وہ پردے سے باہر نہیں آ سکتی۔ کہا اچھا مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے گھر جا کر تمہاری بیوی کی پسند معلوم کر لوں۔ کہا تجھے خبر نہیں ہے وہ پردے میں رہنے والی ہے، نہ وہ پردے سے باہر آ سکتی ہے نہ تم پردے کے اندر جا سکتے ہو، پر یہی مسئلہ پروردگار عالم کا ہے، نہ وہ جہاں آ سکتا ہے نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں، اب اس کی پسند کیسے معلوم ہو؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پروردگار ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم اعمال صالحہ انجام دے رہے ہیں، ہم صدقات کر رہے ہیں، ہم خیرات کر رہے ہیں، ہمیں کیسے یہ پتا چلے تو ہمارے اعمال قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ اللہ آواز دے گا، میں نے اپنی پسند کا ایک نمونہ نہیں، 2 نمونہ نہیں، 3 نمونہ نہیں، میں نے اپنی پسند کے 55 جیسے نمونے دیے ہیں، 12 امام جیسے نمونے دیے ہیں، 14 معصوم جیسے نمونے دیے ہیں۔ ان کے جیسا عمل کرتے جانا، اللہ قبول کرتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کے جیسا عمل کرتے جاؤ، اللہ قبول کرتا چلا جائے گا۔ انہوں نے جیسے نمازیں پڑھی ایسے نمازیں پڑھو، اللہ قبول کرے گا۔ انہوں نے جیسے خیرات کی ایسے خیرات کرو، اللہ قبول کرے گا۔ اور یہی تو وجہ ہے نا کہ جب جناب مقداد 3 دن کا فاقہ گزارنے کے بعد
در مولائے متقیان پر آئے، دق الباب کیا۔ فضہ نے کہا کون؟ کہا غلام علی مقداد ہوں۔ دروازہ کھلا، مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا۔ غور سے مقداد کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے کالے کالے سے حلقے بنے ہوئے، شکم پشت سے مل چکا ہے، چہرہ زردی مائل ہو رہا ہے۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا مقداد یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ مقداد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یا علی 3 دن ہو گئے، میں بھی فاقے سے ہوں، میرے بچے بھی فاقے سے، میں بھی فاقے سے ہوں، میرے بچے بھی فاقے سے ہیں۔ میرے مولا نے مقداد کی کلائیوں پر ہاتھ رکھا، خرامہ خرامہ ایک جنگل میں لے کر آئے جہاں چھوٹے بڑے کئی قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا مقداد جو دل میں آئے وہ پتھر اٹھا لے۔ متوجہ ہے جملہ دے رہا ہوں، جو دل میں آئے وہ پتھر اٹھا لے۔ مقداد نے ڈرتے ڈرتے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا، ابھی تک وہ پتھر تھا۔ جیسے میرے مولا نے کہا مقداد اس پہ میرے نام کا وظیفہ پڑھ کے دم کر دے۔ اب جیسے ہی مقداد نے نام علی کا وظیفہ پڑھ کے دم کیا، پتھر نے اپنی کنڈیشن بدلی، پتھر نے اپنی حالت بدلی، پتھر نے اپنی سچویشن بدلی۔ چشمے بدل نے یہ دیکھا کہ اب وہ پتھر نہ رہا بلکہ سونا بن چکا تھا۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا مقداد اسے لے جا، صراف خانے میں بیچ دے، اپنی بھی ضرورتیں پوری کر، اپنے بچوں کی بھی ضرورتیں پوری کر دے۔ مقداد چند قدم وہ پتھر لے کر چلے، سامنے ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ اس سونے کو ایک پتھر پہ رکھا، دوسرے پتھر سے اس سونے کو تولنا شروع کیا۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا مقداد یہ کیا کر رہا ہے؟ سارا لے کر جا، مستقبل میں بھی کام آئے گا، آئندہ بھی کام آئے گا۔ ایک مرتبہ مقداد نے عشق علی میں جھوم کر کہا اے میرے مولا آئندہ کی پرواہ وہ کرے جس کے پاس تیرے جیسا امام نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد۔ تو میرے عزیزو، پروردگار عالم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، صحیح و سالم ہاتھ، صحیح و سالم پیر، اعضاء و جوارے، جسم و جسمانیات، پرسنالٹیز، یہ ساری چیزیں، اور انہی نعمتوں کے درمیان 2 نعمت ہمیں اور عطا کی ہے۔ ایک نعمت کا نام ہے غدیر اور دوسری کا نام ہے کربلا۔ یہ 2 اہم نعمتیں ہیں، ایک کا نام ہے غدیر، دوسری کا نام ہے کربلا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول سے یہ فقرہ کہہ سکتا ہوں جو ان دونوں نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی انکار کرے وہ غدار تو ہو سکتا ہے، عزادار نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نعمتیں اور بھی جو مستقل ہمارے ساتھ ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمیں نماز کی توفیق اور صلاحیت عطا کی، عبادت پروردگار۔ ایک نعمت یہ ہے کہ ہمارے لیے درسگاہ جیسی نعمت عطا کی، جہاں ہم اپنی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرات، یہ علماء کرام کا وفد ہے، مولانا ممتاز علی صاحب، ممتاز جعفر صاحب، مولانا راحت حسین صاحب، مولانا میسم صاحب اور حقیر اعجاز حسین، ادارے تنظیم مکاتب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغام صرف اتنا ہے کہ بانی تنظیم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ الشریف نے سن 1968 میں ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا ادارہ تنظیم المکاتب۔ 5 مکاتب سے شروع ہونے والا یہ ادارہ الحمدللہ اس وقت بنگال کی کھاڑیوں سے لے کر کشمیر، کرگل، لیہ، لداخ، نوبراہ کی پہاڑیوں تک، وہاں سے گزرتا ہوا گجرات، سوراشٹر، مہاراشٹر، یو پی، بہار کے میدانی علاقوں تک 1250 سے زیادہ مکاتب قائم کر چکا ہے، جن مکاتب میں الحمدللہ اس وقت تقریباً 50,000 سے زیادہ یتیمان آل محمد جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، وہی علی ولی اللہ پڑھ کر دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ادارے تنظیم المکاتب ایشیا کا وہ منفرد ادارہ ہے جو ایک طرف پیغام کربلا کی حفاظت کر رہا ہے اور دوسری طرف پیغام غدیر کو نسلوں میں منتقل کر رہا ہے۔ ادارے تنظیم المکاتب، اس کے خدمات اب صرف مکاتب تک محدود نہیں ہیں، بلکہ بڑے بچوں کے لیے جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب، بڑی بچیوں کے لیے جامعۃ الزہرا تنظیم المکاتب، جہاں اس وقت 100 اور 150 بچیاں زیر تعلیم ہیں۔
جن کا کھانا پینا رہنا سہنا پڑھائی لکھائی سلائی کڑھائی بنائی سارے اخراجات کی ذمہ داری ادارے تنظیم المکاتب۔ اسی کے ساتھ ساتھ نوجوان بچوں کے لیے مدرسہ ابو طالب، نوجوان بچیوں کے لیے مدرسہ خدیجہ الکبریٰ آف لائن بھی موجود ہے آن لائن بھی موجود ہے۔ جامعہ امامیہ جامعۃ الزہرا آف لائن بھی موجود ہے آن لائن بھی موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خدمات کا دائرہ بڑھنے لگا۔ لاک ڈاؤن میں کووڈ-19 میں سب ساری دنیا متاثر ہو گئی، کالجز بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، یونیورسٹیز بند ہو گئی، مدارس بند ہو گئے، لیکن ادارہ تنظیم المکاتب نے اپنی تعلیمات کے سلسلے کو بند نہیں کیا، علوم آل محمد کے نشر کرنے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس راہ میں ترقی کا ایک شعبہ قائم کیا جس کا نام رکھا گیا امامیہ ای مکتب۔ یعنی آپ کا بچہ آن لائن دین سیکھ رہا ہے، ٹیچر لکھنؤ میں بیٹھا ہے، آپ کا بچہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، اسے دین سکھایا جا رہا ہے، شریعت بتائی جا رہی ہے، احکامات سکھائے جا رہے ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہے قوم کا کوئی بچہ جاہل نہ رہنے پائے، قوم کی کوئی بچی بے پردہ نہ رہنے پائے، کم از کم اتنا دین سیکھ لے، اتنی شریعت سیکھ لے کہ آنے والی زندگی میں وہ کسی کے محتاج نہ رہے، اسے خود یہ پتا ہو شریعت نے ہمارے لیے حلال کیا قرار دیا ہے اور حرام کیا قرار دیا ہے۔ یہ ساری بات۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ادارے نے یہ دیکھا قوم کے حالات ناگفتہ بے ہونے لگے اور ہمارے قوم کے بچے کسی صورت سے جونیئر ہائی اسکول یا ہائی اسکول پاس تو کر لیتے ہیں، لیکن جب گریجویشن کی نوبت آتی ہے تو اس وقت ان کی قلعی کھل جاتی ہے۔ ہمارے بچے عموماً 3 ٹاپکس میں ویک ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، انگلش، سائنس، میتھمیٹکس۔ تو اسے مضبوط بنانے کے لیے اپنے بچوں کو کمپٹیشن میں شامل کرنے کے لیے ادارے تنظیم المکاتب نے ایک شعبہ اور قائم کیا جس کا نام رکھا گیا امامیہ اسٹڈی سینٹر، جہاں ایک ٹیوٹر رکھا جائے گا بہترین، 1500 روپے ماہانہ تنظیم المکاتب اس میں مدد کرے گا۔ بقیہ جو بچے کوچنگ میں تشریف لائیں گے اس کا نام ہے امامیہ اسٹڈی سینٹر، یعنی مکتب کم کوچنگ، مکتب پلس کوچنگ یہ نام رکھا گیا ہے، جس میں ہمارا بچہ دین بھی سیکھے گا اور دنیاوی تعلیم بھی سیکھے گا۔ بچوں کو جو ہوم ورک مل رہا ہے اسکول کا ٹیچر وہ مکمل کرائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انگلش، سائنس، میتھمیٹکس یہ 3 ٹاپکس جو ہمارے بچے کمزور ہوا کرتے ہیں اس پہ فوکس کر کے انہیں کمپٹیشن کے لائق بنائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم ایک شعبہ اور قائم کیا گیا۔ جب یہ دیکھا یہ بے روزگاری بڑھنے لگی ہے تو ادارے تنظیم المکاتب نے چھوٹے موٹے کاروبار کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ 3000 سے لے کر 10,000 تک کا قرض دیا جاتا ہے، جسے روزانہ 50 روپے کی صورت میں یا ہفتے میں 200 روپے کی صورت میں یا 15 دن میں 500 روپے کی صورت میں یا مہینے میں 1000 روپے کی صورت میں واپس کرنا ہوتا ہے، وہ 10,000 روپے۔ اس سے کسی کو چھوٹا موٹا کاروبار کرا دیا جاتا ہے پوری فارمیلٹیز کے ساتھ۔ انشاءاللہ مولانا میثم صاحب اپنے آپ کو پرچے دیں گے، میگزین دیں گے، جسے آپ خود دیکھیں گے، پڑھیں گے، آپ کی سمجھ میں ساری ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو لہٰذا جب وہ 10,000 روپے مرد مومن واپس کر دیتا ہے تو اسی 10,000 سے دوسرے کو کاروبار کرایا جاتا ہے، وہ واپس کرتا ہے تو تیسرے کو کاروبار کرایا جاتا ہے، یعنی ایک ثواب جاریہ ہے۔ خالی مقصد یہ ہے ہماری قوم سے کچھ حد تک بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے اہم پیغام اور سب سے اہم شعبہ جو ادارے تنظیم المکاتب نے قائم کیا وہ ہے ڈیٹا کلیکشن۔ مثال کے طور پر ایک دیہات کا بچہ ہے، وہ لکھنؤ آ گیا، اسے کالج کی ضرورت ہے، دیہات میں ہے وہ، اسے لکھنؤ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ ہمارے پاس آپ کا ڈیٹا موجود ہے، اس بچے کا بھی موجود ہے، ہم نے رابطہ کر کے رہنمائی کرا دی، آپ نے اس بچے کو بہترین اسکول دلا دی، آپ نے اس کو بہترین اسکول دلا دیا۔ بس یہی رابطہ، یہی مدد ادارے تنظیم المکاتب کر رہا ہے اور پوری دنیا سے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ڈیٹا کلیکشن اپنا ضرور بھیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی پریشان حال کی مدد ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آخر میں اہم پیغام ہے وہ میگزین آپ کے ہاتھوں میں ہے، اردو زبان میں بھی ہے، ہندی زبان میں بھی ہے۔ آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اس میگزین کے ممبر ضرور بنیں۔ اس کی سال کی فیس ہے 300 روپے۔
300 रुपए की अभी रसीद कटवा लेंगे, 1 साल के मैगजीन के मेंबर हो जाएंगे, साल के 12 महीने का मैगजीन आपके घर पर आता रहेगा मज़हरिएटा। और अगर आप ये चाहते हैं जिंदगी भर के तंजीमुल मकातिब के मेंबर हो जाए, अब आपसे 10,000, 15,000, 20,000 नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए। मकसद ये है कि इंसान कारवाने तंजीम में शामिल हो। अल्लामा इकबाल के उस शेर की तस्नीक होती हुई नजर आए कि हम तो तन्हा ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता है। तो लिहाजा सिर्फ 2,000 रुपए है, इसे यकमुश्त देकर तंजीमुल मकातिब के लाइफ मेंबर हो जाएं। और अगर यकमुश्त नहीं दे सकते, 1000 की 2 किस्तों में अदा कर दे। अगर 1000 में नहीं कर सकते, 500 की 4 किस्तों में दे दे। अगर 4 किस्तों में भी नहीं कर सकते तो 200 रुपए की 10 महीने की किस्त बनाकर अदा कर दे। अब आप मुझसे ये सवाल करेंगे, हम लाइफ मेंबर मौलाना साहब बन रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे, हर साल का नया कैलेंडर फ्री ऑफ कास्ट आपके घर पर आएगा। रमजान में नक्शा सहर अफ्तार फ्री आपके घर पर आएगी। जब कभी वहां इलेक्शन होगा तो बैलेट पेपर, वोटर कार्ड आपके पास आएगा, आपको वोट देने का राइट होगा। तंजीम का किसे हम सदर चूज कर रहे हैं, किसे सेक्रेटरी मुकर्रर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका ये 2,000 रुपए खर्च नहीं होगा, बल्कि फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। इसके इंटरेस्ट से जो पैसा हासिल होगा वो बच्चों की तालीम पर खर्च होगा। अब मुझे अजीज़ान मोहतरम इंसाफ से बताएं, अगर किसी एक बच्चे ने भी आपके 2,000 रुपए से कुरान पढ़ लिया, उसने दूसरे को पढ़ाया, दूसरे ने तीसरे को पढ़ाया, तीसरे ने चौथे को पढ़ाया, तो ता क़यामत ये सब आपका सिलसिला जारी रहेगा। तो फिर मुझे कहने दीजिए, देने वाले को भी सवाब है, लेने वाले को भी सवाब है, पढ़ने वाले को भी सवाब है, पढ़ाने वाले को भी सवाब है। एक सलावत पढ़े। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारी गुजारिशात है जो हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। और एक अहम गुजारिश और भी है, सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म कर दूँ। 10, 11, 12 दिसंबर, जुमा, सनीचर, इतवार, 3 दिन इदारे तंजीमुल मकातिब गोलागंज लखनऊ में एक बैनुल अक़वामी सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें तमाम मसालिक व मज़ाहिब के उलमा शुअरा खुतबा तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात इन सारी कॉन्फ्रेंसों में ज़रूर शिरकत करें। कॉन्फ्रेंस का उन्वान है अज़मत कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि परवरदिगार आलम ने हमारी मासियत के बावजूद भी हमें अपनी रहमतों में शामिल किया। हमारे गुनाहों के बावजूद भी अपनी रहमतों के सिलसिले को ख़त्म नहीं किया, अपनी नेमतों के सिलसिले को ख़त्म नहीं किया। इसलिए परवरदिगार जहाँ रहमान व रहीम है, वहीं गफूर रहीम भी है। मेरे अजीज़, अगर अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाजा है, गदीर जैसी नेमत और करबला जैसी नेमत, तो अब हमारे लिए भी ये ज़रूरी है न हम कभी गदीर को फरामोश करें, न कभी करबला को फरामोश करें। और यही वजह है कि हम मौके मौके अपने गम को गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलाने के लिए मजालिस अज़ा का अहतमाम करते हैं, ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा का अहतमाम करते हैं। और क्यों न करें अज़ीज़ान मोहतरम, अरबाब अज़ा, आप खुद ये महसूस करें कितना मज़लूम है गरीब हुसैन, कितना बेकस है मज़लूम हुसैन। अगर बेकसी का अंदाज़ा लगाएं तो सिर्फ इसी एक रवायत में आपकी आंखों से आंसू निचोड़ कर रुमाने सैयदा के हवाले करने की कोशिश करूँगा। वाक़े करबला के बाद, असीरों के वापस मदीने आ जाने के बाद, इमाम सज्जाद अपने घर में बैठे हुए हैं। घर में बैठे तिलावत कुरान मजीद कर रहे थे कि बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आई, जो बावाज़ बुलंद कह रहा था, अना गरीब, अना गरीब। एक मरतबा मेरे मौला ने अपने ग़ुलाम को बुलाया और कहा, ये कौन शख्स आवाज़ बुलंद कर रहा है, इसे बुला के मेरे पास लाओ। ग़ुलाम जल्दी से गया और उसे बुला के इमाम की खिदमत में लेकर आया। एक मरतबा हमारे चौथे इमाम ने कहा, भाई कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा, मौला कूफे का रहने वाला हूँ।
مولا کوفے کا رہنے والا ہوں. کہا یہاں آیا ہے تو مجھے صرف اتنا بتا, کیا تجھے پتا ہے کہ یہ کس کا شہر ہے؟ میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا مجھے بڑے اچھے سے معلوم ہے یہ آپ کے نانا کا شہر ہے, یہ مسلمانوں کا شہر ہے. میں ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے پھر مجھے یہ بتا اگر تو یہاں مر گیا تو تجھے یہاں غسل ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس نے کہا فرزند رسول ملے گا. کہا تجھے یہاں کفن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس نے کہا فرزند رسول ملے گا. بھائی جملے کا سننا تھا. میرے مولا نے اپنے سر و سینے کو پیٹ کر کہا کربلا کی طرف رخ کر کے اے بابا اگر کوئی کوفے کا مسافر نانا کے شہر میں آ جائے اسے غسل بھی دیا جاتا ہے, اسے کفن بھی دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے مرد مسافر تو کہاں کا غریب ہے؟ ارے غریب تو میرا بابا تھا نہ جسے کربلا میں غسل دیا گیا نہ کفن پہنایا گیا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے عزاداروں سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. آپ کے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. عزاداروں میں اسے 1 سے 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. عزاداروں یہ تو امام سجاد کا مرثیہ تھا نا, لیکن زینب کا مرثیہ سنیں گے اور مرثیے کے صرف 2 بند کا ترجمہ کروں گا. انشاءاللہ تڑپ کے رونے پر مجبور ہو جائیں گے. جب زینب اولیاء مقام قید زندان سے رہا ہو کر مدینے آئی ہے, اپنی اماں کی لہر پر گئی ہے, تعویذ قبر فاطمہ کو پکڑ کے کہا ہے اے اماں اگر کوئی تجھ سے یہ کہے تیرے بیٹے کو غسل نہیں دیا گیا اماں یقین نہ کرنا. زینب یہ کہتی ہے تیرے بیٹے کو کربلا میں غسل دیا گیا لیکن اماں پانی سے غسل نہیں بلکہ خون سے غسل دیا گیا ہے. اے اماں اگر کوئی یہ کہے تیرے بیٹے کو کفن نہ ملا اماں یقین نہ کرنا تیرے بیٹے کو کفن ملا ہے. خاک کربلا نے اڑ اڑ کے حسین کو کفن پہنایا ہے. حسین کا لاشا 3 دن تک زمین کربلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہدی واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہمارے جوانوں کو زیور علم و ادب سے آراستہ و پیراستہ فرما. ہمارے بوڑھوں کو ولولہ حبیب ابن مظاہر عنایت فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اور کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. ہماری عزاداری کو فروغ فرما. مراجع کرام کی حفاظت فرما. مزارات مقدسات کی حفاظت فرما. حجت یگانہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل.